السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، آج میں آپ کے سامنے سورہ ھمزہ کی تلاوت کروں گی اور اس کے بعد اس کا ترجمہ کروں گی، پھر اس کی مختصراً تفسیر کروں گی تاکہ ہم سورہ ھمزہ کو اچھی طرح سمجھیں اور نماز میں اس کی تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلے میں اس کا ترجمہ کروں گی۔ ویل لکل ھمزۃ لمزہ۔ ویل کا مطلب ہوتا ہے تباہی ہو، لکل ہر اس شخص کے لیے، ھمزۃ جو منہ در منہ لوگوں کو طعنے دینے کا، لمزہ اور پیٹھ پیچھے غیبت کرنے کا عادی ہو۔ ایک بار پھر میں اس کا ترجمہ کرتی ہوں، آپ لوگ دھیان سے سنیں۔ ویل خرابی ہو ہر اس شخص کے لیے، ھمزہ جو منہ در منہ لوگوں کو طعنے دینے، لمزہ اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے کا عادی ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتے ہیں، الذی جمع مالا وعددہ، اور وہ آدمی ایسا ہے جس نے مال کو جمع کیا، وعددہ اور اس کو گن گن کر رکھا۔ وہ آدمی ایسا ہے جس نے مال کو جمع کیا، وعددہ اور اس کو گن گن کر رکھا۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ سمجھتا ہے، یحسب اس کا مطلب ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے، ان مالہ کہ اس کا مال، اخلدہ ہمیشہ ہمیش رہے گا، اس کو ہمیشہ ہمیش رکھے گا، اس کو زندگی حیات جاویدہ دے گا۔ کلا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وہ پھینک دیا جائے گا، فی الحطمہ چکنا چور کر دینے والی جہنم میں۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وہ پھینک دیا جائے گا چکنا چور کر دینے والی جہنم میں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ وَمَا أَدْرَاكَ اور تم کیا جانو، مَا الْحُطَمَةُ وہ چکنا چور کر دینے والی جہنم کیسی ہوگی، وَمَا أَدْرَاكَ اور تم کیا جانو وہ چکنا چور کر دینے والی جہنم کیسی ہوگی، نار اللہ الموقدہ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہوگی، نار اللہ الموقدہ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہوگی، التی تطلع علی الافئدہ جو دلوں تک پہنچ جائے گی، تطلع پہنچ جائے گی، علی الافئدہ دلوں تک، انہا علیہم موصدہ اور وہ ان لوگوں پر جو ان برائیوں کی عادی ہیں ان پر وہ آگ بند کر دی جائے گی، انہا علیہم موصدہ ان پر وہ آگ بند کر دی جائے گی، فی عمد ممددہ اور وہ دراز ستونوں میں ہوں گے۔ ترجمہ مکمل ہوا۔ اب ترجمے کے ساتھ اس کی مختصر سی تشریح کر رہی ہوں، آپ دھیان دیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویل کا مطلب تباہی کے ہوتا ہے، کہ تباہی ہو، بربادی ہو۔ ایک تو مطلب اس کا یہ ہے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ ویل جہنم کا ایک طبقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر اس شخص کے لیے، کلی کا مطلب ہر شخص جو منہ در منہ طعنے دے اور لوگوں کی غیبت کرے۔ یہاں پر پچھلی صورت میں جو سورہ والعصر
ہم نے سورہ والعصر کی تفسیر کی تھی تو اس میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا تھا جو لوگ فلاح پانے والے ہیں، تو ان فلاح پانے والے لوگوں کی 4 خصوصیات بتائی گئی تھیں جو کامیاب ہوئیں گے اور جو فلاح پائیں گے، تو ان کی 4 خصوصیات ہیں، اور وہ 4 خصوصیات ان کی کیا ہیں؟ پہلی خصوصیت ایمان ہے، دوسری خصوصیت اعمال صالحہ ہے، تیسری خصوصیت حق کی تلقین کرنا، اور چوتھی خصوصیت ہے حق کے راستے میں کچھ جو رکاوٹیں آئیں، جو ان کو تکالیف اور غم سہنے پڑیں، اس پر صبر کرنا اور صبر کی تلقین کرنا۔ یہ 4 خصوصیت انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر جس کسی میں پائی جائیں تو وہ فلاح پائے گا۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے، قرآن دعویٰ کرتا ہے سورہ والعصر کے اندر کہ یہ 4 خصوصیت انفرادی طور پہ بھی انسانوں کے اندر ہونا چاہیے اور اجتماعی طور پہ بھی ساری قوم کے اندر ہونا چاہیے۔ جو قوم اور جو فرد ان خصوصیت کا حامل ہوگا وہ اللہ کے وعدے کے مطابق فلاح حاصل کرے گا۔ اب یہاں پر یہ سورۃ سورہ واللیل، یہ سورہ ہمزہ، یہ اسی سورت کا تکملہ ہے۔ اس میں اس کا اپوزٹ کردار بیان کیا گیا ہے۔ اپوزٹ کردار یہ ہے کہ جو بربادی حاصل کرنے والے ہیں، جو برباد ہونے والے ہیں، جو خسارہ پانے والے ہیں، ان کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، ان کے اندر کیا عیوب ہوتے ہیں، ان کے اندر کون سی عادتیں ہوتی ہیں۔ تو وہ لوگ جو غیبت کرتے ہیں اور وہ لوگ جو منہ در منہ طعنے دیتے ہیں، تو وہ بربادی حاصل کرنے والے ہیں اور وہ تباہی حاصل کرنے والے ہیں۔ اس لیے یہاں پہ غیبت کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کی وجہ ایک یہ کہ غیبت جب انسان پیٹھ پیچھے کسی بھی انسان کی برائی کرتا ہے تو وہ سامنے موجود نہیں ہوتا ہے، وہ اس کی عزت نفس پر حملہ کرتا ہے، وہ اپنی صفائی نہیں پیش کر سکتا۔ اور اسی طرح اگر منہ پہ بھی طعنے دیے جائیں، اس کے منہ پہ بھی اس کو برا کیا جائے، کہا جائے، تو وہ ذلیل ہوتا ہے، وہ رسوا ہوتا ہے۔ ایک حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بار بار اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اخلاق حسنہ کی تعلیم دی گئی ہے۔ ایک حدیث ہے، من سترہ اللہ مومنا من ستر مسلما ستر اللہ یوم القیامہ، من ستر مسلمن، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ تو کسی کے عیب کو دیکھ کے، کسی کی برائی کو دیکھ کر نہ پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کرو اور نہ ہی منہ در منہ اس کے طعنے دو۔ یہ دونوں، منہ پہ طعنے دینا یہ بھی قرآن کی آیت کے روح سے بری چیز ہے، اور پیٹھ پیچھے غیبت کرنا یہ بھی ایسی صفت ہے کہ وہ تباہی کے غار کی طرف لے جائے گی۔ عمومی طور پر مسلم معاشرہ، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اور جو لوگ اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، وہ لوگ بھی اس برائی میں مبتلا ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس آیت کو پڑھیں اور سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور دوسرے وہ لوگ جو کہ برائی میں مبتلا ہیں ان کی ہدایت کی دعا کریں، نہ کہ پیٹھ پیچھے ان کی غیبت کریں۔ آگے ہے الذی جمع مالہ وعددہ، وہ آدمی جو غیبت کرتا ہے اس کی ایک صفت یہ بھی بتائی جا رہی، جمع مالہ، وہ مال کو جمع کرتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے۔ یعنی یہ جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں مال کے ذوم میں اور مال کے اکڑ میں اور مال کے غرور میں پیدا ہوتی ہیں، انسان کے پاس جب مال آ جاتا ہے تو دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور جب وہ کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اس کی غیبت کرتا ہے، اس کی عیب کو ڈھونڈتا ہے، پھر اس کے عیب کا چرچا کرتا ہے مجمع کے اندر اور اس کو طعنہ دیتا ہے۔ یہ اللہ کو بہت برا لگتا ہے۔ یہ چیز انسان کو تباہی کے جہنم میں لے جا رہی ہے، تباہی کے جہنم کی طرف لے جا رہی ہے، تباہی کے غار کی طرف لے جا رہی ہے۔ اس لیے ہر مومن کو اور ہر قاری قرآن کو ان 2 صفتوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ پھر آگے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یحسب ان مالہ اخلدا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ ہمیش رہے گا، اس کا مال اس کو زندگی دے دے گا، وہ بھول جاتا ہے۔ اصل میں جب انسان کے اندر برائیاں پیدا ہوتی ہیں تو برائیاں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ وہ اپنے انجام کو بھول جاتا ہے، وہ اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ ہمیں ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے۔ جب وہ بھول جاتا ہے تو پھر وہ برائیاں کرتا رہتا ہے اور دوسروں کے عیب اچھالتا رہتا ہے۔ مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ بجائے دوسروں کی عیب پر نظر کرنے کے بجائے اپنے عیب پہ نظر کرے اور دوسروں کی خوبیاں دیکھے۔ ایک مثال ہمیں یاد آ رہی ہے اس وقت، مثال یہ ہے کہ ہمیں ایٹماسفیئر سے اور اپنے ماحول سے سبق لینا چاہیے، یا ہمیں پیڑ پودوں سے سمجھ لینا چاہیے کہ پیڑ پودے آکسیجن چھوڑتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ اپنے اندر جذب کرتے ہیں۔
تو اسی طرح سے انسان کو ہونا چاہیے کہ انسان لوگوں کی برائیوں کو اپنے اندر جذب کرے اور اپنی طرف سے لوگوں کو بہترین رد عمل کرے، بہترین جواب دے، برائی کا جواب بھلائی سے دے۔ یہ مومن کا کردار ہونا چاہیے۔ کسی کا عیب دیکھ کر اس کو چھپانا چاہیے اور اس کی ہدایت کی دعا کرنا چاہیے اور اس کو بہترین طریقے سے نصیحت کرنا چاہیے۔ نصیحت کا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو اپنی شرمندگی ہو اور اس کو اپنی حقارت محسوس ہو۔ دوسری بات یہ کہ مال پر اکڑ نہیں ہونا چاہیے۔ مال وقتی طور پر ہے اور مال بہت جلدی چھن جائے گا، اور مال انسان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، مال انسان کو موت سے نہیں بچا سکتا، مال انسان کی زندگی کو لمبا نہیں کر سکتا، بلکہ مال انسان کو، اگر وہ مال کا صحیح استعمال نہیں کرے گا تو وہ کسی بھی مومن کو اور کسی بھی انسان کو تباہی کے غار کی طرف لے جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ کا لہجہ سخت ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے لہجے کو دیکھیے، کلا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہرگز نہیں۔ ہرگز نہیں کا مطلب کیا ہے؟ ہرگز نہیں، کبھی نہیں ایسا ہو سکتا کہ تمہارا مال تمہیں زندگی جاویدہ بخش دے، تمہیں ہمیشہ کی زندگی بخش دے۔ ہمیشہ کی زندگی اور خوشحال زندگی تو تمہیں تمہارے نیک عمل بخشیں گے، تمہیں تمہارا صبر بخشے گا، تمہیں تمہارا خوف آخرت اور اللہ کا خوف بخشے گا۔ ہمیشہ کی زندگی مال کبھی نہیں بخش سکتا۔ انسان مال کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے جبکہ مال اس کو تباہی کی غار کی طرف لے جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اس کی سزا بیان کر رہے ہیں۔ جو لوگ غیبت کرنے کے عادی ہیں، جو لوگ طعنہ دینے کے عادی ہیں، ان کی سزا کیا ہے؟ ان کی سزا ہے لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، وہ ضرور چکنا چور کر دینے والی جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ فی الحطمہ، حطمہ کا مطلب ہے وہ چیز جو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، چکنا، یعنی وہ جہنم اتنی سخت ہوگی کہ ان کی ساری عقل کو چکنا چور کر دے گی اور ان کے سارے مال کے زوم کو چکنا چور کر دے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرما رہے ہیں، بار بار زور دے رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی آیت پہ بار بار زور دیتے ہیں تو وہ اس کی ہولناکیت کو بیان کرتا ہے کہ وہ جہنم کا ایک طبقہ ہے حطمہ، اور وہ کتنا ہولناک ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وما ادراک، تم کیا جانو۔ کلام مکرر ہے، اور جب مکرر کلام ہوتا ہے تو اس کی اہمیت اور اس کی نزاکت کو بیان کرتا ہے کہ اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے، یہ بہت ہی سخت چیز ہے۔ وما ادراک ما الحطمہ، کہ تم کیا جانو وہ چکنا چور کر دینے والی جہنم کیسی ہوگی۔ آگے اس کی تفسیر بیان کی جا رہی، نار اللہ موقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہوگی۔ یہاں پہ آگ کی اضافت اللہ کی طرف کی گئی ہے۔ آگ جو ہے وہ اللہ کی آگ ہوگی اور اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے جب اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہوگی تو وہ بہت سخت ہوگی، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والوں کو بھی اور جس تک میری آواز پہنچ رہی ہے اس ویڈیو کے ذریعے سے، ان تمام سننے والوں کو بھی اللہ کے عذاب سے اور جہنم کی تمام طبقوں سے محفوظ رکھے اور بری عادتوں سے محفوظ رکھے۔ اور اس آگ کی اللہ تعالیٰ ہولناکیں بیان کرتے، التی، جو تتلی ہو، وہ آگ کہاں تک پہنچے گی؟ علی الافئدہ، دلوں تک پہنچے گی۔ یعنی اللہ کی آگ، جہنم کی آگ میں خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اندھے بن کر جو ہے ہر ایک کو جلا دے گی، بلکہ جیسا جرم ہوگا ویسے ہی آگ اتنا ہی سزا دے گی۔ اور اگر ایک مومن ہوگا تو آگ اس کو بالکل نہیں جلائے گی، اور مجرم ہوگا جس طبقے کا، جس حیثیت کا جرم ہوگا ویسے ہی جلائے گی، دلوں تک پہنچ جائے گی۔ ایک تو اس میں ایک معاملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روحانی طور پہ دل کو جلا دے گی، یعنی دل کو روحانی تکلیف بھی ہوگی اور جسمانی تکلیف بھی ہوگی۔ دل روحانیت طور پہ بھی دل جلے گا اور جسمانی تکلیف بھی ہوگی، دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، کیونکہ قرآن شریف میں بہت جگہ مقام پر یہ بات آئی ہے کہ اللہ کا عذاب بہت ہی دردناک ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ انہا علیہم موصدا، آگے بتایا جا رہا ہے کہ اس آگ پر، وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، ان کو سزا دی جائے گی اور ان پر آگ بند کر دی جائے گی۔ اور پھر آگے بتایا جا رہا ہے فی امد ممددہ، اور وہ لمبے لمبے ستونوں میں ہوئیں گے، یعنی ان کو وہ آگ کے شعلے جو بھڑکیں گے تو وہ لمبے لمبے ستونوں کے مانند ہوں گے، اور ان کے لیے جہنم، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے ان کے لیے جہنم ہوگی وہ لمبے لمبے ستونوں والی ہوگی، اور اوپر سے اس جہنم کا منہ بند کر دیا جائے گا تاکہ اس میں سے ہوا بھی نہ جائے۔ سب سے ضروری بات اس صورت میں دھیان دینے کی ہے، اس صورت کا نام ہمزہ، اس میں دھیان دینے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب جو بتایا ہے، یہ عذاب کس کے لیے؟ یہ عذاب ہمزہ اور لمزہ کے لیے، کسی کافر کے لیے نہیں ہے، یا کسی چور کے لیے نہیں ہے، کسی زانی کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمزہ لمزہ، وہ لوگ جو غیبت کرنے کے عادی ہوں اور طعنے دینے کے عادی ہوں۔ تو ان دو، بلکہ اس صورت میں اور اس آیت میں 3 برائیوں کی طرف نشاندہی کی گئی ہے۔ پہلی برائی ہے طعنے دینا، دوسری برائی ہے غیبت کرنا، اور تیسری برائی مال پر اکڑ کرنا۔
مال پر اکڑ کر کے مال پہ غرور کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان برائیوں سے محفوظ رکھے اور کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی ہدایت کی توفیق دے، اور اس صورت کو پڑھنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی ذریعہ نجات بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العلی العظیم۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے آپ سے اگلی صورت میں، اگلی صورت جس کا نام ہے سورہ فیل۔ انشاءاللہ بہت جلد ہی اس کی ویڈیو میں بناؤں گی اور آپ کو سورہ فیل کا ترجمہ کرا کے اس کا ترجمہ کروں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔